بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. انك انت السميع العليم. آگے مصنف رحمہ اللہ علت کے وصف کے مؤثر ہونے کو بتاتے ہیں کہ علت جو وصف جو علت کے معنی میں ہوتی ہے اس کی اقسام بیان کریں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ ایک مسئلے میں ایک حکم شرعی میں اوصاف بہت سارے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان اوصاف میں سے کون سا وصف ایسا ہے جو علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کون سا وصف ایسا ہے کہ جو علت نہیں بن سکتی. آگے مصنف رحمہ اللہ اس کے بارے میں ایک قاعدہ ذکر کر رہے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ یہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کسی بھی حکم میں ہر وصف علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ہر وصف علت بننے کی صلاحیت یعنی ہر وصف ایسا نہیں بن سکتا کہ حکم کی نسبت اس وصف کی طرف کی جائے اور اس کو علت بنایا جائے اس حکم شرعی کے لیے. اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مجتہد کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جس وصف کو چاہے علت بنا دے. اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مجتہد کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جس وصف کو چاہے اس حکم کے لیے علت بنا دے. ایسا اختیار مستدل اور مجتہد کو بھی نہیں ہے، بلکہ جس وصف کو علت بنایا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصف علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، صالح ہو حکم کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ وہ وصف حکم کے لیے عادل ہو، اس میں عدالت بھی پائی جاتی ہو. کسی بھی وصف کے علت ہونے کے لیے دونوں شرطوں کے مجموعے کا ہونا ضروری ہے، یعنی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک اس وصف کا عادل ہونا اور دوسرا اس وصف کا صالح ہونا. صالح یعنی حکم کی صلاحیت اور قابلیت رکھنا، اور عادل ہونا. اور وصف کے لیے کسی بھی وصف کے علت ہونے کے لیے ان دو شرطوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ وصف جو ہے، یہ جو مسئلے میں علت جو ہے، یہ علت بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ دعوے میں گواہ کا ہونا شرط ہے. دعوے میں گواہ کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا شرط. کسی بھی دعوے میں گواہ کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا شرط ہے. پھر دعویٰ قبول ہوگا، دعویٰ سنا جائے گا، دعویٰ مقبول ہوگا. اگر کسی دعوے میں گواہ کے اندر یہ دو چیزیں نہ ہوں گی تو وہ دعویٰ بھی مسموع نہیں ہوگا، اس دعوے کو نہیں سنا جائے گا. اور دعوے کے قبول ہونے کے لیے اس کے گواہ میں ان دو چیزوں کا ہونا کہ گواہ صالح بھی ہو، یعنی گواہی دینے کے اہل ہو، گواہی کی صلاحیت رکھتا ہو، اس طور پر کہ وہ مسلمان ہو، وہ عاقل ہو، وہ بالغ ہو، وہ آزاد ہو. وہ کیا ہو؟ آزاد ہو. جیسے گواہ کے لیے شرائط ہوتے ہیں، تو جو آزاد نہیں ہوگا تو اس میں گواہی دینے کی صلاحیت بھی نہیں. اسی طرح گواہ کے لیے عادل کا ہونا بھی ضروری ہے. عادل ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے حسنات اس کے سیئات سے زیادہ ہوں، غالب ہوں، اور وہ اپنے دین پر متعصب ہو، دین پر سختی کے ساتھ جمع ہوا ہو اور کبائر کے ارتکاب سے بچتا ہو. کبھی کبھی صغیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہو،
لیکن کبائر سے بچتا ہو. یہ ہے عادل. تو جیسے دعوے میں گواہ کے قبول ہونے کے لیے گواہ کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا شرط، اسی طرح نص کے اندر حکم کے لیے جو وصف علت بنے گا اس کے لیے بھی ان دو چیزوں کا ہونا شرط ہے. ایک یہ کہ وہ وصف صالح ہو، حکم کی صلاحیت رکھتی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ حکم، وہ علت، وہ وصف وہ عادل ہو. وہ کیا ہو؟ عادل ہو. تو جیسے دعوے میں گواہ بلا عدل اور بلا صلاحیت کے صالح ہونے کے دعویٰ مسموع نہیں، ایسا ہی کسی بھی حکم شرعی میں وصف کے اندر اگر یہ دو شرطیں نہ ہوں گی، وہ عادل اور صالح نہ ہوگی وہ وصف، تو وہ وصف بھی علت بننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوگی. اس لیے وہ کسی بھی وصف کو ہم علت نہیں بنا سکیں گے. لہذا اس کی بنیاد پر پھر قیاس کرنا درست، کیونکہ جب اس وصف میں وہ دو شرطیں نہیں پائے جا رہی تو پھر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ وصف علت نہیں گئی اور یہ وصف علت نہیں ہے. صالح ہونے کا مطلب اور عادل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گواہ کے اندر تو معلوم ہو گیا. وصف کے اندر وصف صالح کیسے ہوگا اور عادل کیسے ہوگا؟ تو مصنف نے بیان کیا وصف کے عادل ہونے کی 4 صورتیں ہیں. وصف کے عادل ہونے کی 4 صورتیں ہیں. عادل ہونے کی صالح پہلے عادل بعد میں ہے، لیکن مصنف نے اعلیٰ غیر ترتیب لفظ پر شروع کر دیا. عادل پہلے ذکر کیا اور صالح بعد میں ذکر کیا. تو کسی بھی وصف کے علت بننے کے لیے عادل ہونا 4 صورتوں میں ہوگا. اس کی 4 صورتیں ہوں گی. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جو وصف ہے یعنی علت ہے، وہ جو وصف ہے، وصف یعنی وہ علت، وہ بعینہ ہی وہ حکم کے لیے، اسی حکم کے لیے جس حکم کو معلل کیا گیا ہے، بعینہ یعنی جس حکم کی تعلیل نکالی گئی ہے، وہ وصف بعینہ ہی اسی حکم کے لیے علت بننے، وہ اس کے علت ہونے میں مؤثر ہو، اس کے علت ہونے میں مؤثر ہو. جو وصف ہے یعنی علت، وہ وصف اور علت بعینہ ہی وہی وصف اور علت جو نص کے اندر آئی ہوئی ہے، بعینہ ہی وہی وصف اور علت بعینہ ہی اسی حکم کے اندر مؤثر ہو. جیسے کہ طواف ہے، جیسے کہ کیا ہے؟ طواف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں دیکھو، طواف یہ علت ہے، وصف ہے، اور حکم کیا ہے؟ بلی کے جوتے کا پاک ہونا، بلی کے جوتے کا پاک ہونا، بلی کے سور یا جوتے کا پاک ہونا. یہ پاک ہونا حکم ہے کہ بلی کا سور پاک ہے، یہ حکم ہے. اور علت اس کی کیا ہے؟ طواف ہے. اور بعینہ یہی طواف کا لفظ، یہ جس حکم شرعی کو معلل کیا گیا ہے، ان اس کی علت نکالی گئی، طواف نکالی گئی. اور بعینہ یہی وصف اسی حکم شرعی، جس حکم شرعی کو معلل کیا گیا ہے، یہ اسی میں مؤثر ہے، اسی میں کیا ہے؟ مؤثر ہے. لہذا یہ طواف کا لفظ کسی نص میں آیا ہے نا، نص میں آیا ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا لیست بنجس، یہ بلی ناپاک نہیں ہے. کیوں؟ فإنہا من الطوافین، من الطوافین، فإنہا من الطوافین علیکم او الطوافات یا والطوافات، مختلف الفاظ ہیں. لہذا دیکھو یہاں پر یہ پریوگ ختم کس ٹائم ہوگا؟ گڑی کو روکو نا کس طریقے سے. دیکھو اس روایت کے اندر اس کی علت بیان کی گئی ہے کہ بلی کا جوتا ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے. کیوں؟ لأنها من الطوافین علیکم او الطوافات یا والطوافات. تو طواف ہونا اس کی وصف اور علت ہے.
یہی وصف اور علت بعین ہی اسی حکم میں، جس حکم کی اس روایت کی اسی حکم کی تعلیل کی گئی ہے. بلی کا جوتا پاک کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بار بار آتی جاتی ہے، اس کو روک نہیں سکتے، لہذا بعین ہی اسی حکم میں یہی وصف مؤثر ہے. بعین ہی حکم میں بعین ہی یہی وصف، اور بعین ہی اسی حکم میں کہ جس حکم کی تعلیل نکالی گئی ہے بعین ہی اسی حکم میں یہی وصف مؤثر ہے. تو یہ وصف کے مؤثر ہونے، عادل ہونے کی پہلی صورت کہ وہ وصف بعین ہی وہی وصف ہو، اور جس حکم کی علت نکالی گئی ہے بعین ہی اسی حکم میں مؤثر ہو. کیا ہو؟ مؤثر ہو. لہذا بلی کے جوتے، طواف یہ وصف اور علت ہے، اور حکم ہے بلی کا جوتے کا پاک ہونا. یہ بعین ہی اسی روایت میں اس کے حکم کی تعلیل کی گئی تو اس کی علت نکالے گی طواف، اور یہ طواف جو علت ہے یہ بعین ہی اسی حکم کے اندر مؤثر ہے، یعنی بلی کے جوتے کے پاک ہونے میں یہی طواف مؤثر ہے. یہی طواف کیا ہے؟ مؤثر ہے. تو ہم کسی بھی وصف کو علت نہیں بنا سکتے، بلکہ وصف کے لیے عادل کا ہونا شرط ہے، اور وصف کا عادل ہونا یہ ہے کہ بعین ہی وہی وصف، بعین ہی جس حکم کی تعلیل کر کے اس کو علت کو بنایا گیا بعین ہی اسی حکم کے اندر مؤثر ہو. اب دیکھو اسی میں یہ وصف نکالی گئے اور اسی کے اندر یہ مؤثر ہے، بلی کے جوتے کے پاک کرنے میں مؤثر ہے، لہذا ہم کہیں گے یہ وصف عادل ہے. یہ وصف کیا ہے؟ علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، لہذا یہ عادل ہے، اس میں عدالت موجود ہے. پہلی صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. دوسری صورت یہ ہے کہ بعین ہی وصف بعین ہی حکم کے اندر مؤثر نہ ہو، بلکہ حکم کے جنس کے اندر مؤثر ہو. جنس حکم کے اندر کیا ہو؟ مؤثر ہو. بعین ہی حکم کے اندر نہ ہو، لیکن بعین ہی وصف بعین ہی ہو، علت بعین ہی ہو، لیکن حکم بعین ہی نہ ہو بلکہ حکم کے جنس سے ہو. جیسے کہ صغر ہے، صغر ہے. دیکھو بعین ہی یہی جو علت ہے وہ ہے صغر. کیا ہے؟ صغر، بچپنا، چھوٹا ہونا. یہ صغر علت ہے. کس کے لیے علت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ولایت نکاح کے لیے، ولایت النکاح کے لیے علت ہے کہ ولی کو اپنے صغیرہ پر ولایت نکاح حاصل ہے. ولی اپنے صغیرہ کا نکاح خود کرا سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے، اور ولی کو اس کو نکاح کی ولایت اور اختیار حاصل ہے. تو ولی کو جو اختیار حاصل ہے، یہ ولی کو نکاح کا اختیار کا حاصل ہونا، یہ ولایت کا ہونا، یہ حکم ہے. ولایت النکاح کا ہونا یہ حکم ہے. اس کی علت کیا ہے؟ صغر. اس کی علت کیا ہے؟ صغر ہے. اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس کی نکاح کی ولایت النکاح کا جو اس کی علت صغر ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں اس کی علت صغر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعین ہی یہی صغر، بعین ہی یہی وصف، یہی علت اس ولایت نکاح میں مؤثر تو نہیں، لیکن اس کے جنس میں مؤثر ہے. اس کے جنس میں مؤثر ہے، اور اس کا جنس ہے ولایت المال، ولایت المال للصغیرۃ. اگر صغیرہ کے پاس مال موجود ہے، اگر صغیرہ کے پاس مال موجود ہے، لیکن صغیرہ کو مال خرچ کرنے کا سوجھ بوجھ تو نہیں ہے، وہ تو یہی چاہے گی کہ جو نا ایک ہی دم بازار جائے، ساری گاڑیاں، کھلونے، ساری ٹافیاں، جو چیز بچے کو، جیسے بچوں کو پسند ہوتی ہے، تو وہ تو ایک ہی دم جا کر سارا مال کھلونوں میں خرچ کر دے گی. آگے زندگی باقی ہے،
تو پھر کیا کہے گی؟ اگر سارا مال انہی میں خرچ کرے گی تو چونکہ صغیر کو عقل شعور نہیں ہوتا، وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتی کہ یہ پیسے میرے آگے مستقبل کے کام آئیں گے، لہذا اس کو اپنے مال کے خرچ کرنے کا طریقے کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے سوجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ولی کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس کو صغیرہ کے مال میں تصرف کر کے صغیرہ پر اس کو خرچ کرتا رہے اپنے اختیار سے۔ تو جیسے صغیرہ کے مال میں ولی کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اور اس اختیار کے حاصل ہونے کی علت کیا ہے؟ صغر ہے۔ اس پر اجماع ہے، اس پر کیا ہے؟ اجماع بالاجماع، صغیرہ کے مال میں ولی کو اختیار حاصل ہے اور اس کی علت صغر ہے۔ تو دیکھو، جس علت اور وصف کی بنیاد پر صغیرہ کے مال میں ولی کو تصرف کا اختیار ہے اور اس پر اجماع ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس صغر کی جو علت ہے اس کا اثر اجماع کے اندر ظاہر ہو گیا، یعنی مجمع علیہ مسئلے کے اندر ہمارے نزدیک بھی صغر علت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی صغر کیا ہے؟ علت ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے یہ صغر ولایت المال للصغیرہ میں ولی کو تصرف کے اختیار کے لیے اس میں یہی وصف یہ علت ہے، تو بعینی اسی مسئلے کی جنس میں سے ولایت نکاح بھی ہے۔ مال تو ادنا شے ہے، مال آج ہے کل نہیں ہوگا، تو جیسے صغیرہ کو اپنے مال کے خرچ کرنے کی سوجھ بوجھ نہیں، سمجھ نہیں، ایسا ہی اپنے آپ میں اپنے نفس میں بھی تصرف کا اختیار نہیں ہے۔ آج کو تھوڑا سا رنگین نظر آ گیا تو کہتا ہے بس میں نے اسی سے شادی کرنی ہے، کل کوئی اور نظر آئے گا پھر کہے گا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ کوئی آج ان کو کوئی سبز باغ دکھائے گا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے تو آج اس کے ساتھ بھاگ جائے گی، کل کوئی اور اس کو سبز باغ دکھائے گا تو اس کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ اس بیچارے کو کیا پتہ ہے؟ ماں باپ، والدین، بہن بھائی، خاندان سب کچھ چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس ایک لفنگا راستے میں کھڑا، وہ اس کو ساتھ بات چیت کر رہا، خط ڈال رہا ہے، خط لے رہا ہے۔ اب تو ختم کا زمانہ بھی نہ رہا، اب تو بس نمبر پینک اور تماشا دیکھ، نمبر پینک اور پھر تماشا دیکھ کہ وہ لڑکی گھر سے کیسے نہیں جاتی۔ اتنی کمزور اور کم عقل مخلوق ہے کہ پھر اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے۔ اس لیے تو چونکہ اس کو مال کے خرچ کرنے کا سمجھ نہیں ہوتی تو ولی کو اختیار ہے، اسی طرح اپنے نفس میں بھی تصرف کرنے کا اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، لہذا وہ اچھی بری چیز کو تمیز نہیں کر سکتی، کون اچھا ہے کون برا ہے، اس لیے ولی کو اجازت دی گئی ہے۔ تو احناف کہتے ہیں جیسے اس صغر کی، اس وصف کی اثر اجماع میں ظاہر ہو گیا ہے اور اس کی علت صغر ہے، تو احناف کہتے ہیں اسی ولایت مال کے جنس میں سے ایک اور حکم ہے ولایت نکاح، اس میں بھی یہی صغر بعینہ ہی یہی وصف اس مسئلے کے جنس میں بھی مؤثر ہوگی، اس مسئلے کے جنس میں بھی کیا ہوگی؟ مؤثر ہوگی، اور اس کے لیے بھی علت بنے گی، اس کے لیے بھی کیا بنے گی؟ علت بنے گی۔ تو وصف کی دو صورتیں ہو گئی، بعینہ ہی وصف، بعینہ ہی اسی مسئلے میں جس مسئلے کی تعلیل کی گئی، جس حکم شرعی کو معلل کیا گیا، بعینہ اس سے جو علت نکالا گیا وہی علت بعینہ ہی اسی حکم معلل بھی میں، وہی حکم جو معلل بھی ہے جس کی تعلیل کی گئی ہے اسی میں مؤثر ہو۔ یہ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعینہ ہی وہی وصف اس مسئلے میں، تم کسی ایک مسئلے میں مجمع علیہ مسئلے میں مؤثر ہو، اب اس کے جنس میں، اس کے جنس کے دوسرے حکم شرعی میں بھی کیا ہوگی؟ مؤثر ہوگی، اور بعینہ ہی وہی حکم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو یہاں یہی وصف مؤثر بن گئی، ایسے حکم شرعی میں بن گئی کہ جس میں روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہی صغر مؤثر بن گئی، ایسی جگہ مؤثر ہوئی کہ وہاں اجماع ہو چکا ہے، تو مجمع علیہ حکم میں یہ وصف مؤثر ہے، لہذا احناف کہتے ہیں جب ادھر مؤثر ہے تو ولایت نکاح میں بھی مؤثر ہوگی۔ ہمارے نزدیک صغیرہ کے نکاح کے اختیار ولی کو ہے، اس کی علت ہمارے نزدیک بھی
صغیرہ کے نفس پر ولی کو اختیار ہے. شوافع کے نزدیک بھی ولایت کا اختیار ولی کو ہے صغیرہ پر، بس علت میں فرق ہے. ہمارے نزدیک صغر ہے اور ان کے نزدیک بکر ہے. باقرہ ہونا، اتوار ہے، پیر ہے، خیال کرنا، ٹھیک ہے. ہاں باتیں تو اسے چل پڑی ہے، تم دونوں کا پتہ نہیں چلتا. ہمارے نزدیک ولی کو جو ولایت نکاح حاصل ہے یا انکاح حاصل ہے، صغیرہ کا نکاح کرا سکتا ہے، لہذا اس کی علت صغر ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بکر ہے، باقرہ ہونا ہے. ہم کہتے ہیں بکر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ صغر ایسی علت ہے کہ اس کا اثر مجمع علیہ میں ظاہر ہو چکا ہے، ایک جگہ ظاہر ہو گیا. تو جب وہاں اس کا یہ مؤثر تھی یہ وصف، تو یہاں پر بھی مؤثر ہوگی، اس لیے یہاں پر بھی یہ وہی وصف علت بنے گی. دو صورتیں ہوگی. تیسری صورت یہ ہے، اس میں دونوں صورتوں میں، ان دونوں صورتوں میں بعینہ ہی وصف تھی، بعینہ ہی وصف. تیسری صورت یہ ہے کہ بعینہ ہی وصف نہ ہو بلکہ وصف کا جنس ہو، وصف کا جنس وہ مؤثر ہو. کس میں ہو؟ بعینہ ہی حکم میں ہو. کس میں ہو؟ بعینہ ہی حکم میں کیا ہو؟ مؤثر ہو. بعینہ ہی حکم میں ہو. بعینہ ہی حکم کے اندر کیا ہو؟ مؤثر ہو. جیسے کہ اغما ہے. کیا ہے؟ اغما، بے ہوش ہونا. یہ دیکھو بے ہوش ہونا، اغما. یہ جو اغما ہے ہم کہتے ہیں یہ علت ہے نمازوں کی، کثیر نمازوں کے ساقط کرنے میں. کیا ہے؟ علت ہے. یعنی 5 یا 5 سے زائد، 5 یا زائد نمازوں کا، زائد نمازوں کے اسقاط، زائد نمازوں کا اسقاط یہ حکم ہے. 5 یا 5 سے زائد نمازوں کا ساقط کر دینا، اسقاط، ساقط کرنے کا یہ حکم ہے. اور اس کی علت کیا ہے؟ اغما ہے، بے ہوش ہونا. ہم کہتے ہیں جو آدمی بے ہوش ہو جائے تو اور اس پر 5 یا 5 سے زائد نمازیں گزر جائے تو اس کی قضا اس سے ساقط ہے. تو قضا کا، نمازوں کے قضا کا ساقط ہونا حکم، اس کی علت کیا ہے؟ اغما ہے. بعینہ ہی. اسے تیسری قسم یہ بنتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ جو وصف ہے اغما، ہم کہتے ہیں اس اغما کی جنس میں سے ایک اور وصف ہے، اور وہ ہے جنون، اور وہ ہے حیض. جنون اور حیض، جنون اور حیض. جنون اور حیض بھی اغما کی جنس کی طرح ہے، جنس میں سے ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو جنون اور حیض ایسے اوصاف ہیں کہ ان جنون اور حیض سے بعینہ ہی یہی حکم، 5 یا 5 سے زیادہ نمازوں کا ساقط ہونا، یہ جنون اور حیض ان میں مؤثر ہے. جنون اور حیض ان میں اس لیے کہ جو آدمی مجنون ہو جائے اور اس پر 5 یا 5 سے زائد نمازیں گزر جائے اور وہ حالت جنون میں رہے تو اس کی قضا ان سے ساقط ہے. اور حیض والے سے بھی نمازیں کیا ہوتی ہے؟ ساقط ہوتی ہے. لہذا جنون اور حیض ایسی اوصاف اور علتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر 5 یا 5 سے زیادہ نمازوں کی قضا ساقط ہے. نمازوں کی قضا کیا؟ ساقط. حالانکہ ہم کہتے ہیں 5 یا 5 سے زیادہ نمازوں کی قضا کا ساقط ہونے کی علت اغما ہے،